لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی جدید سائنسی دنیا کے اندر ہر انسان امن کا متلاشی ہے۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی امن اور سکون ہو، اطمینان ہو۔ چنانچہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں امن کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اور پھر بین الاقوامی سطح پر سلامتی کونسلیں بنائی جاتی ہیں، اور جو انسان سب سے زیادہ امن کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو امن کی طرف لاتا ہے، تو عالمی سطح پر اسے نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ رب کریم نے قرآن کریم کے اندر امن کو بہت زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک بستی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں فرمایا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ فرمایا کہ وہ بستی، اس میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اور اسی امن اور اطمینان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رزق کے اعتبار سے انہیں فراوانی عطا کی تھی، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور افلاس کا عذاب ان پر نازل فرما دیا۔ جس پیغمبر کو، جس رسول کو اللہ نے ان کے پاس بھیجا تھا، اس نبی کی تعلیمات کا انہوں نے انکار کیا، اس پر عمل نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب نازل فرما دیا۔
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما لی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رب رحمان سے ایک چیز کا سوال کیا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب جس شہر کے اندر میں نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا ہے اس شہر کے اندر امن عطا فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعا مانگی تھی وہ امن کی دعا مانگی۔ اسی طرح سورہ قریش کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو ہر قسم کے خوف سے امن عطا کر رکھا تھا، تبھی تو ان کی جو تجارت تھی وہ اعلیٰ قسم کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات سے بھی ہمیں یہی ترغیب ملتی ہے کہ جس ملک کے اندر، جس علاقے کے اندر امن ہوگا اس علاقے کے لوگ خوشحال ہوں گے۔ اور اسی کے مقابلے میں فتنہ اور فساد کو دیکھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے، فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل والفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ اور فساد یہ ایک دوسرے کو جسمانی اعتبار سے قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو امن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات کے اندر تمام اہل ایمان کو اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا دین دین اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین اسلام نے امن قائم کرنے کے لیے ہمیں کچھ اصول بتائے ہیں؟ کیا یہ دین اسلام جس کو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک کامل دین قرار دیا تھا، کیا ہمارا دین دین اسلام ہمیں امن کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ کیا دین اسلام نے کچھ اصول بیان کیے ہیں کہ اگر آج بھی مسلمان ان پر عمل کر لیں تو ان پر عمل کرنے کے بعد آج بھی مسلمانوں کے ہاں امن قائم ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ دین اسلام نے ایک نہیں بے شمار ایسے اصول بیان فرمائے ہیں اور ہماری رہنمائی اس بات کی طرف کی ہے کہ اگر ہم ان پر عمل کر کے زندگی گزار لیں تو پورے ملک کے اندر ہمارے مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں تو ان کے ہاں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ایک دوسرے کے حق میں 4 چیزوں کی ضمانت دے دے اور 4 چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے کو خوش کر لے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر وہاں کے لوگوں میں امن بڑی آسانی سے قائم ہو سکتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ جان، مال، عزت اور عقل۔ جس علاقے میں، جس ملک کے اندر
جہاں کہیں بھی مسلمانوں میں یہ 4 چیزیں محفوظ ہوں گی وہاں کے لوگوں میں امن ہوگا۔ چنانچہ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جس انسان نے کسی ایک انسان کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر کسی انسان نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچا دی۔ تو کہ اللہ کے قرآن نے ہمیں ترغیب دی کہ ایک دوسرے کی جان لو نہیں، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرو، اور فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی سزا جہنم ہے اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم نے ایک دوسرے کی جان کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر مال کی حفاظت۔ آپ جانتے ہیں ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی چوری کر لے تو اس چوری کے عوض میں کیا کیا جائے؟ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اتنی سخت سزا کیوں رکھی؟ یہ سخت سزا رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالیں، ایک دوسرے کے مال کو غصب نہ کریں، ایک دوسرے کا مال چوری نہ کریں۔ تو مال کی حفاظت۔ تیسرے نمبر پر عزتوں کی حفاظت، کہ جہاں کہیں مسلمان ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں گے وہاں کے مسلمانوں میں امن ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے خاندانوں میں، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جہاں تک ہماری رسائی ہے تو یقین جانیے اکثر جھگڑے اور فسادات وہ عزتوں کو پامال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ اس نے ہماری عزت پر ڈاکہ ڈالا، اس نے ہماری عزت کو نقصان پہنچایا، اب ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ اکثر جھگڑے اور فسادات وہ عزتوں کو پامال کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو تمہیں یہاں تک حکم دیتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ پردہ کرے، اور پھر مرد کو چاہیے کہ وہ بھی پردہ کرے۔ مرد کی آنکھ کا پردہ، مرد کی زبان کا پردہ، مرد کے کانوں کا پردہ، ہر عضو پر اللہ تعالیٰ نے پردہ لگا دیا ہے۔ اسی طرح عورت کے بارے میں بھی، کیوں؟ تاکہ مسلمان ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کریں۔ اور اسی طرح جو چوتھی چیز ہے کہ ہر مسلمان کی عقل محفوظ ہو۔ اگر عقل محفوظ نہیں ہوگی تو پھر بھی مصیبت ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی عقلوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہر قسم کے نشے پر پابندی لگا دی۔ یہ شراب اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام قرار دی؟ پہلے تو حلال تھی۔ اللہ نے شراب کو اس لیے حرام قرار دیا، اس کی ایک سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ جب مسلمان شراب پیتا ہے تو اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور اسی شراب کے نشے میں وہ نقصان کر بیٹھتا ہے، اپنے ایمان کا نقصان کر بیٹھتا ہے، اپنی عزت کا نقصان کر بیٹھتا ہے، اپنی جان کا نقصان کر بیٹھتا ہے، اپنے مال کا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز قرآن و سنت کے اعتبار سے جو ہمیں بتائی گئی کہ تم نے 4 چیزوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ان 4 چیزوں کی تم حفاظت کرو گے تو انشاءاللہ تمہارے ہاں امن قائم ہو جائے گا اور تم خوشحال بن جاؤ گے۔ معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحالی عطا فرمائیں گے، لیکن ان 4 چیزوں کی تم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ دوسری چیز اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر، ہماری سلطنت کے اندر امن قائم رہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ دین کے اعتبار سے ہر انسان کو آزادی دیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے،
آپ کسی کافر کو پکڑیں، اس کو ماریں، اس پر ڈنڈے برسائیں، اس پر بندوق تانیں کہ تو نے تو مسلمان ہونا ہے، ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین، ہاں دعوت دینے کی ترغیب ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تم کافروں کے سامنے اپنا دین پیش کرو، تم کافروں کے سامنے اپنا قرآن پیش کرو، انہیں نبی کی تعلیمات پیش کرو، اگر وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ کہیں کہ نہیں ہمیں تمہارا دین نہیں چاہیے تو پھر کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں جبر ہوتا ہے پھر وہاں پر امن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس طرح جبر کرو گے اور زبردستی انہیں اپنے دین کی طرف لاؤ گے تو پھر تمہارے اپنے ملک کا اور اپنی سلطنت کا امن خراب ہو جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ آزادی دینی ہے۔ میرا پیغمبر لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر تھانے دار بنا کر پیش نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ نے آپ کو ایک پیغام دیا ہے، آپ وہی پیغام کافروں کے سامنے رکھ دیں، اگر وہ ایمان لائیں ان کی مرضی، اگر وہ ایمان نہ لائیں ان کی مرضی، میرا پیغمبر آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارا پیغام پہنچا دیں۔ تو جبر نہیں ہے دین کے معاملے میں۔ تیسرے نمبر پر کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ مساوات کے اعتبار سے ہر مسلمان کو برابر سمجھے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، مال اس کے پاس زیادہ ہے، جائیداد اس کے پاس زیادہ ہے، دولت اس کے پاس زیادہ ہے، اگر وہ ان چیزوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا کہے، دوسروں کو حقیر سمجھے، تب بھی امن خراب ہوگا۔ امن اس وقت قائم ہوگا کہ جب ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا سمجھے، پرایا نہیں، مال کو بنیاد بنا کر بڑا نہ سمجھے اپنے آپ کو، دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، تب جا کر اپنے ملک کے اندر امن قائم ہوگا، تب جا کر ہمیں خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو یقین جانیے کہ کبھی بھی ملک کے اندر امن قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز، گروہ بندی، تفرقہ بازی، ہمیں ہمارا دین اس بات کی ترغیب دیتا ہے، ہمیں ہمارا قرآن یہ دین سکھاتا ہے کہ اے ایمان والو، جو تمہیں قرآن کہتا ہے، جو تمہیں نبی کی سنت کہتی ہے، جو تمہیں صحابہ کا نقش قدم نظر آتا ہے، تم نے پوری زندگی اسی کے مطابق گزارنی ہے۔ اگر کوئی اور تمہاری خلاف ورزی کرتا ہے اور اپنی طرف سے وہ فرقہ بازی کرتا ہے تو تمہیں اس کے ساتھ بحث مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ دلائل کے اعتبار سے بات کرے، بالکل تمہیں اجازت ہے کہ تم بھی اسے دلائل پیش کرو، لیکن لڑائی جھگڑا نہیں، فساد نہیں، ضد بازی نہیں۔ اگر یہ چیز آئے گی تو پھر ہمارے ملک کا اور ہمارے معاشرے کا امن بگڑے گا، کبھی بھی امن قائم ہو نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ آپ انصاف کو دیکھ لیں کہ جب تک ہمارے ہاں انصاف قائم نہ ہو اس وقت تک امن قائم ہو نہیں سکتا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو آپس میں انصاف قائم کرو۔ ایسے تو نہیں کہ اگر مقابلے میں ایک طرف بھائی ہے دوسری طرف کوئی دوست ہے اور تم نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، بھلے تمہارا بھائی ناحق ہو، بھلے تمہارا بھائی غلط راستے کی طرف جا رہا ہو، بھائی ہونے کی وجہ سے تم نے انصاف کا ساتھ چھوڑ دیا، بھائی ہونے کی وجہ سے تم نے غلط راستے پر چلنے والے کا ساتھ دے دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا پھر گناہ گار کوئی نہیں۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ ہر مسلمان کی جان کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، اپنی عقل کی حفاظت کرے، انصاف پسند ہو مسلمان، اور مسلمان گروہ بندی کی طرف نہ جائے، تفرقہ بازی کی طرف نہ جائے، دین کے اعتبار سے ہر انسان کو آزادی ہونی چاہیے۔ ان باتوں پر اگر ایک مسلمان چل کر زندگی گزارے گا، انفرادی طور پر بھی، اور پھر کوشش کی جائے کہ اجتماعی طور پر بھی اگر یہ صفات ہم اپنے اندر لائیں گے، تب جا کر ہمارے ملک کے اندر، تب جا کر ہمارے معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ آج دیکھیں ہمارے لیے اگر امن کا مسئلہ ہے تو ہمارے مد مقابل تو خود مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی کے مد مقابل کون تھے؟ سب سے پہلے مکہ کے کافر، اس کے بعد یہودی،
اس کے بعد عیسائی، اور اس کے بعد سب سے خطرناک وہ منافقین تھے۔ ان چاروں گروہوں کا اللہ کے نبی نے کتنی خوش اسلوبی سے مقابلہ فرمایا، اور مقابلہ فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں وہ وقت بھی آیا کہ جب اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر الیوم اکملت لکم دینکم کا اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آج میں نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو مکمل کر دیا۔ اور صحابہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، آپ نے اس ذمہ داری کو صرف مکمل نہیں بلکہ اس کے مکمل کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اور یہ وہ واحد ہستی ہیں اس کائنات میں کہ جن کو جو ذمہ داری دنیا میں دی گئی تھی اس ذمہ داری کو اپنی موت سے پہلے انہوں نے مکمل فرما دیا۔ آپ جانتے ہیں پورے عرب کے اندر دین پھیل چکا تھا، اور اسی عرب کے ذریعے پھر پورے عجم کے اندر دین پھیلا ہے۔ بنیاد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ دنیا کے جتنے بھی انقلابات ہیں آپ دیکھیں کہ لاکھوں کے اعتبار سے انسانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا گیا۔ پہلی جنگ عظیم دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کو دیکھ لیں، مختلف ممالک کے اندر جو انقلابات آئے لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا گیا، تب جا کر کسی نہ کسی درجے میں کوئی انقلاب آیا، لیکن وہ بھی ادھورا، وہ بھی مکمل نہیں۔ اور آپ تاریخ اٹھا لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں جتنے غزوات ہوئے ان غزوات کو آپ پڑھیں، کافروں اور مسلمانوں کو ملا کر شاید 1000 کے قریب جانے گئی ہوں۔ اور کتنا بڑا انقلاب آیا ہے، کتنا بڑا انقلاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو زمانہ جاہلیت کا پتہ نہیں ہے تو اسے اسلام کی اہمیت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے اسلام نے جو اس دنیا کے اندر آ کے امن قائم کیا، اس امن کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کس طرح درندہ صفت وہ لوگ تھے، اور اللہ کے نبی نے آ کے ان درندہ صفت لوگوں میں امن قائم کیا۔ انہی درندہ صفت لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت کو نکالا۔ کتنی محنت کی ہوگی، کتنی فکر تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ سارا کمال تھا میرے رب کریم کا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو صبر عطا کیا تھا، وگرنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹے رہے، اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ میرا یہ ڈٹ جانا، یہ میری استقامت، یہی انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں پورے عرب کے اندر اور پوری دنیا کے اندر انسانوں میں امن قائم ہوگا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عمل کے ذریعے پوری کائنات کے اندر امن قائم کیا یا نہ کیا۔ تو آج بھی اگر اب مسلمان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مبارک تعلیمات پر عمل کر لیں اور انہی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار ٹھیک ہے اگر میں انصاف پسند بن جاؤں، اگر میں گروہ بندی کی طرف نہ جاؤں، اگر میں لوگوں کی جان مال عزت عقل کی حفاظت کروں، اگر میں یہ ساری صفات اپنے اندر لے آؤں تو پھر بھی امن کیسے پیدا ہوگا؟ تو یاد رکھیے اگر یہی ہر انسان سوچتا رہا اور یہی سوچ کے اس نے ان اعمال کو ترک کر دیا تو پھر کبھی بھی امن نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر قطرے قطرے سے جس طرح کہتے ہیں نا دریا بنتا ہے، اگر ہر انسان اپنی طرف سے کوشش کرے انفرادی طور پر، پھر اس کو اجتماعی سطح پر لانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ وگرنہ جس طرح کی درندوں والی زندگی، غفلت والی زندگی آج ہم گزار رہے ہیں، اللہ معاف کرے، تو پھر اسی طرح یہ زندگی گزرتی چلی جائے گی، موت آ جائے گی، اور پھر جب آخرت کا دن ہوگا تو پھر اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بھی ہم نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح ہر مسلمان اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ طائب ہو اور اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ یا اللہ جتنی بھی صفات کہ جن سے ہمارے ہاں امن قائم ہو سکتا ہے، انشاءاللہ پوری زندگی ان صفات کو اپنانے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، ترغیب دیں گے، انشاءاللہ پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نتیجہ بھی انشاءاللہ پھر اچھا عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔